السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان موجود ہیں۔ عمران خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں، جب انہوں نے لاہور میں اکتوبر 2011 میں اپنی سونامی کا آغاز کیا، وہ ملکی سیاست پہ چھا گئے، اور بہت ساری پارٹیوں کو فکر ہوگی کہ الیکشن میں ان کا کیا بنے گا۔ اگرچہ الیکشن میں ان کی سونامی اس طرح ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، لیکن وہ تیسرے بڑی پارٹی بن کے ابھرے، جو میرے خیال سے ایک ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کا اتنی جلدی عروج حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے حالات حاضرہ پہ، بالخصوص اے پی سی پہ، جو کہ ایک بہت ہی اہم اجلاس جو کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب بتائیے کہ آپ اسی میں پی سی میں کس نقطہ نگاہ سے جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ پی ٹی آئی تقریباً 80 لاکھ ووٹ ہیں، اس کے نمبر ووٹس کے لحاظ سے سیکنڈ نمبر پہ پاکستان کی پارٹی۔ جی یہ یقیناً صحیح ہے، میں سیٹس کے لحاظ سے کہہ رہا تھا۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے اے پی سی، یہ میری چوتھی اے پی سی ہوگی، اور مجھے اتنا اے پی سیز کے اوپر اعتماد ہے نہیں، کیونکہ جو میرا پاسٹ ایکسپیرنس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ مختلف ہوگی، اس لیے کہ پاکستان اتنے مشکل مرحلے میں پھنسا ہوا ہے، اور مراحل اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں اس کی کامیابی، اس ملک کو شدید ضرورت ہے اس کی کامیابی کی۔ میں کیوں میرا ایک ایکسپیرنس پورا ہے اے پی سی کا، اس لیے کہ اے پی سی میں فیصلہ کچھ ہوتا تھا، گورنمنٹ کچھ اور کرتی تھی۔ ہم 3 سال پہلے کہہ بیٹھے کہ وقت آ گیا ڈائلاگ کا اور پیس کا، اور گورنمنٹ ساری پارٹیز نے سائن کی وہ اگریمنٹ، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ نہ وہ امن آیا، نہ وہ ہوا، آپریشنز بھی ہوتے رہے۔ اور تو یعنی اے پی سی تو تب ہے کہ اگر، اور پارلیمنٹ کا بھی یہ تھا، پارلیمنٹ جوائنٹ ریزولوشن پاس کرتی تھی کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے، اور اسی دن شام کو ڈرون اٹیکس ہو جاتے تھے۔ تو اب کیا یہ اے پی سی ایک جینوئن اے پی سی ہوگی جس میں گورنمنٹ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر رہی ہے ایک اینٹی ٹیررزم پالیسی کا، یا کیا یہ اے پی سی ویسی ہوگی کہ اے پی سی کچھ فیصلہ کرے گی اور ہوگا کچھ اور؟ نہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑے سے حالات فرق ہو گئے۔ ایک تو ٹیررزم کی جو انتہا ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جب پہلی اے پی سیز ہوئی ان سے۔ دوسرے یہ کہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ وفاق پہ آئی ہے، جو خود بھی یہ کہتی ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ کچھ فوج کے بھی نقطہ نگاہ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک الگ میٹنگ کا مطالبہ کیا تھا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف میاں نواز شریف پرائم منسٹر سے میں الگ ملنا چاہوں گا، اور وہ میٹنگ ہو رہی ہے آپ کی، اگرچہ اس اے پی سی سے 1 گھنٹہ پہلے ہو رہی ہے، اس میں آپ کیا بات پوچھیں گے ان سے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے ان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے، ڈائلاگ یہ بھی چاہتی ہے، ملک کے لیے اب یہ ناگزیر ہے کہ ہم ایک اینٹی ٹیررزم پالیسی سارا ملک اکٹھا ہو کے بناتا ہے۔ تو اس لیے میں شرکت بھی کر رہا ہوں۔ میری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میٹنگ سے پہلے، اے پی سی سے پہلے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سارے بڑی اے پی سی میں نہیں کی جا سکتی۔ تو میری ریکویسٹ یہ تھی کہ ہم علیحدہ جو، اور میں کے پی کے گورنمنٹ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں پچھلے 1 سال کی، اور یہ 2 مہینے پہلے ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی، سارے پاکستان میں 101 اٹیکس تھے 3 صوبوں میں، اور صرف کے پی کے اندر 172 اٹیک تھے۔ آپ کے تو خود 2 ایم پیز شہید ہوئے ہیں۔ 2 ایم پیز مارے گئے، 30 پولیس والے بیچارے، پولیس نے جتنی قربانی دی ہے کے پی کے کی پولیس نے، تو ان کا، اور یعنی ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے، اور جو ملیٹنٹس کے پاس اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس نائٹ گوگلز ہیں جو ڈی آئی کے میں، ڈی آئی خان کا بھی واقعہ آپ کے حالیہ دور میں تو نائٹ گوگلز ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، کئی امریکنز کی ان کے پاس ویپنز ہیں۔ تو ہماری پولیس بیچاری، یعنی ان کو کہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، اور وہ بڑی بڑی قربانیاں دیا انہوں نے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہمارے کے خدشات ہیں ہمارے صوبے کے اور پاکستان کے بھی، میں اپنا صوبہ تو کے پی کے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اوورآل پاکستان میں، کہ ہم پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ڈرونز کا سٹیٹس کیا ہے،
کیونکہ ڈرون اٹیکس ہوتے رہے تو امن تو آنا نہیں ہے. اب تو انہوں نے ایک فورس بنا لی ہے طالبان نے، جو انہوں نے K2 کے بیس کیمپ پہ حملہ کیا، 9 فوجی ہمارے شہید کر ڈرون دیے. تو ابھی جمعے کی صبح بھی ہوئے ہیں اٹیک. تو کیا گورنمنٹ پوزیشن لے گی ڈرونز کے اوپر پہلے؟ کیونکہ اگر ڈرون اٹیکس ہوں گے یا امن نہیں آنے لگا. لیکن ڈرون اٹیک پہ ہم کرتے تو مذمت ہے ان کی، لیکن ساتھ ہماری اشیر بات بھی شامل ہوتی ہے، لگتا ہے ایسے. دیکھیں نا جی، میں یہ پرائیویٹلی میں گورنمنٹ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، نئی گورنمنٹ آئی ہے، میرے جتنے بھی ان سے اختلافات ہوں، اور جو الیکشن جس طرح ہوا ہے، وہ جتنے بھی میرے اس کے اوپر اور بڑے سیریس کنسرنز ہیں جس طرح الیکشن کروایا گیا ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے لیے ہم سب کو ضرورت یہ ہے کہ ایک مدد کر کے کوشش کریں کہ ایک ایسی ہماری پالیسی بنے کہ ہم اپنی قوم کو بچائیں اس دہشت گردی سے، کیونکہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی 9 سال کے بعد ہم کیا آج کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 سال ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج یعنی KP کے اندر تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کسی کی جان کہ ہم نے یعنی سیف نہیں ہے لوگ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ KPK کے جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے. ہم سادگی اختیار کرنا چاہتے تھے. پولیس کے IG نے کہا کہ جو وہ حیات آباد سے وہاں آتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہے آپ کو تحفظ دینا، کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے، کہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس میں ہم پروٹیکشن دے سکتے ہیں. تو یہ تو وہاں حال ہے. سینس آف انسیکیورٹی تو ہے، لیکن دیکھنا اب مثلاً یہ ہے کہ ڈرون اٹیک آپ نے کہا کہ یہ آپ نیٹو کی سپلائیز بند کر دیں گے، یہ بیان کوٹ ہوا آپ سے. اسی طرح آپ مذاکرات کے حق میں ہیں. اگر مذاکرات کرنے طالبان سے، آپ الگ بھی ان سے مل رہے ہیں، کیا وہ ٹرمز ہونے چاہیے؟ مثلا اگر طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کا نظام ہی بدلنا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ اس قسم کی ہوتی ہیں جو کہ جمہوریت یا قائد اعظم اور یا علامہ اقبال کے پاکستان سے متصادم ہیں، تو کیا مذاکرات ہوتے ہیں؟ پھر کس سے مذاکرات؟ کین یو پلے اے رول ان دیٹ؟ دیکھیں عارف، یہ تو کلیئر ہم ہو جائیں کہ مذاکرات تو پاکستان کے آئین کے بیچ میں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ آئین کے باہر مذاکرات ہوں. تو وہ تو کلیئر ہے. وہ اور گروپس بھی اب وہ سپلنٹر گروپس بن گئے ہیں. ایک شورا تو ہے لیکن سپلنٹر گروپس بھی ہیں، پھر سیکٹیرین گروپس ہیں، یعنی لشکر جنگوی ہے. اب کہتے ہیں ایک پنجابی طالبان ہے، ایک ٹرائبل طالبان ہے. یہ بھی ایک نئی ان کا آپس میں اختلافات ہیں. اختلافات ہیں، اور پھر آپ کے پاس سیکٹیرین گروپس ہیں. پھر بلوچستان لبریشن آرمی ہے، پھر کراچی میں ابھی ہم سن رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا آرمی ہے کوئی، اور کراچی کے یعنی یہ سارے مختلف قسم کی ٹیررزم ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت ملک کو جس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے فاٹا کی ٹیررزم، کیونکہ فاٹا ایک ایسا ہے، اور نارتھ وزیرستان میں خاص طور پہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سٹیپس کیا لینے چاہیے. ڈس انگیجمنٹ امریکہ کی جنگ سے، وہ جہاد ختم ہو جاتی ہے، جہاد ختم ہوتی ہے خود کش حملے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ڈس انگیج ہوں، اور ڈرون اٹیکس اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی ڈرون اٹیک ہوں گے وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے. 9 فوجی شہید کر دیے، K2 کے بیس کیمپ پہ لوگ مار دیے. ہر ڈرون اٹیک کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر. تو اگر تو ڈرون اٹیکس چلتے رہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی اجازت سے ہوتے ہیں ملیٹنٹس کا، تو یہ رکنے نہیں لگی. یعنی مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر ڈس انگیج نہ کیا تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. تو یہ پرائیویٹلی میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. پھر اب کراچی ہے، کراچی میں ہمارے پاس ویڈیو ہے ہمارے ڈاکٹر عارف الوی کے پاس، جو ہمارے MN ہیں کراچی سے. اس ویڈیو کے اوپر ایک دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ اس نے اتنے قتل کیے ہیں، اور اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ رینجز اس کو صرف ایک وقت پہ ایک ٹائم ہے، اس سے زیادہ رکھ نہیں سکتے. پولیس نے کہا جی ہم پکڑتے نہیں، اور پولیس چھوڑ دیتی ہے اس کو، کیوں کراچی کی پولیس اس وقت ڈیمورلائزڈ ہے، پولیٹیسائزڈ ہے. اب اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ جا کے سوچیں جس کو چھوڑیں گے وہ اور قتل کرے گا. تو جب آپ نے جرم پکڑنے نہیں ہے، اور ایسے کئی اور بھی ہمارے اندر ایشوز ہیں، تو ہم ڈائلاگ کے اندر میں اور KPK کے جو چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب، ہم صرف بات کرنا چاہتے ہیں کئی خفیہ باتیں جو APC میں نہیں ہوں گی. APC میں ہماری کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ کا موقف سنیں، ساری کنسنسس. نہیں، اگر قضا کلا بھی معاف، اگر آپ کو الگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی پہلے ٹھکائی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پیٹروس کا ہے کہ پہلے ٹھکائی کریں پھر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کریں، یا ان کی ٹھکائی کریں جو کہ دہشت گردی میں بلیو کرتے ہیں، یا جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں بات چیت کریں. تو آپ اس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے، یا ول اٹ بی
opposed to your line of thinking? دیکھیں پہلی ایک ہی پارٹی ہے جس نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم نے کہا تھا ڈس انگیج پہلے، ڈائلاگ دوسرا، قبائلی علاقے کے لوگوں سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، پیسہ پمپ ان کریں، ان کے اسکول برباد ہیں، ان کی بلڈنگ برباد ہیں، ان کے بعد ان کی ساری معیشت برباد. لیکن جہاں طاقت کا استعمال کرنا پڑے کریں یا نہ کریں. نہیں، وہ صرف ایک آخری لاسٹ ریزورٹ ہونی Not at the first but at the last. لاسٹ ریزورٹ ہونی چاہیے، اور وہ بھی جب آپ سارے حربے استعمال کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوتھی سٹیج آنی نہیں چاہیے اگر یہ صحیح طرح کر لیں، اور خاص طور پہ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے، اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں، جو 7-8 لاکھ مسلح لوگ ہیں اور ملیٹنٹس 25-20 ہزار ہیں، تو ان کو ساتھ ملا لیں اور وہ نیگوشیٹ کر لیں. اور جہاد ہی ختم ہو. جب امریکہ کی جنگ سے آپ نکل گئے تو کیا وہ وجہ دیں گے یہ تو نہیں ملیٹنٹس نکلنے لڑنے لگے، کے؟ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے. اب IMF کے پیکج میں چلے گئے ہیں میاں صاحب، تو کیا نکلیں گے یہ؟ دیکھیں نا، اب یہ دوسرا چیز ہے کہ اب مثلا پرائیویٹ ڈائلاگ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہم روک اس لیے نہیں چلتے کہ IMF کا پیکج جو بھی ہے، تو میں پھر ان کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ پاکستان سے ایک بڑی تکڑا ڈیلیگیشن بھیجے امریکہ. میں نے جان کیری سے جب بات کی، میں نے انہیں کہا کہ یہ ڈرون اٹیکس آپ کے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. تو اس نے آگے سے کہا، مجھے جان کیری کہتا کہ لیکن آپ کی جب فوج جن کو نہیں ڈیل کر سکتی تو ان کو پھر ہم ڈرون اٹیک سے کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اتنا کامیاب یہ ڈرون اٹیک سے، تو اب انتہا پسندی کم ہو جانی چاہیے تھی. اب تو ہم کسی کی بھی زندگی سیف نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا پروگرام فیل ہو گیا. دوسری چیز، میں نے اس کو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بتائی جان کیری کو. پشاور ہائی کورٹ کے اندر پولیٹیکل ایجنٹ نے جا کے جسٹس دوست محمد کو کہا کہ پچھلے 5 سال میں 47 دہشت گرد مارے گئے یا ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، 1500 شہری مارے گئے ہیں پاکستان کے، جو عورتیں بچے مارے گئے ہیں. تو میں نے اس کو، تو کیری گھبرا کیا، تو اس نے پوچھا اپنے ایمبیسڈر سے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو اس نے ایمبیسڈر نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنے لوگوں سے بھی چھپاتے ہیں کون مار رہا ہے. ملیٹنٹس کلڈ، آپ نے کبھی نام سنا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کون ہے؟ امریکہ تو اسی کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں نا جی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سمپلسٹک آرگومنٹ ہے کہ جی اگر امریکہ چلا جائے تو یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، فوراً امان آ جائے گا یہاں. میں آپ کو ان کا ایک گریم فلر CIA کا اسٹیشن چیف تھا کابل کے اندر، آج سے 5 سال پہلے اس نے مضمون لکھا تھا. اس نے کہا جب امریکہ چھوڑ کے جائے گا یہ ساری فینیٹسزم نیچے آنی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک تاریخ ہے. انگریز 1842 میں گیا، انہوں نے جہاد کی. 3 افغان وار میں لوگ کھڑے ہو گئے افغانستان کے جہاد کی، روسیوں کے خلاف کی، سکھوں کے خلاف یہ قبائلی علاقے کے لوگ لڑے، انگریزوں کے خلاف قبائلی علاقے کے لوگ لڑے، 80 سال لڑتے رہے، جہاد کی. ان کی تاریخ ہے. یہ باہر سے جب فورس آتی ہے یہ جہاد لڑتے ہیں. اب جیسی وہ فورس جائے گی، یہ آپ دیکھیں گے پاکستان جب انگریز چھوڑ کے گیا ہے، 1947 تک انگریز مرا ہے وزیرستان میں. جیسی وہ چھوڑ کے گیا ہے، قائد اعظم نے فوج واپس بلائی 1948 میں لارڈ کننگھم کے کہنے پہ. ہمیں تو ہماری تو یہ فوج تھی، یہ قبائلی علاقے کے لوگ، ہمیں تو پرامن علاقہ تھا، ہمیں ایک چوکی نہیں بنانی پڑی، سارا علاقہ ہمارا یہ ڈیفنس تھا. آج ہم نے وہاں فوج بھجوا کے ڈرون اٹیک سے، کولیٹرل ڈیمیج سے اسی کو اپنی ویکنس قرار دے دیا. سارے دنیا کے باہر سے لوگ پیسے دے رہے ہیں، کوئی کسی گروپ سپورٹ کر رہا ہے، کوئی گروپ سپورٹ کر رہا ہے. تباہی مچی ہوئی ہے پاکستان کی. تو طریقہ یہ ہے کہ امریکنوں سے ڈس انگیج کریں. عمران صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں. ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے KPK میں عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی کی، اور اس سے پہلے کراچی کے معاملات پر. ویلکم ناظرین. عمران صاحب، ہم ابھی حال ہی میں کراچی میں میاں نواز شریف سے وہاں جا کے بیٹھے، کچھ میڈیا کے لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوا اور لگا کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے. بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، آپ بھی اگرچہ اس چیز کے حامی تھے کہ وہاں فوج کا استعمال نہ کیا جائے، کہ رینجرز ہی وہاں کریں، لیکن آپ وہاں گئے نہیں، آپ کو بلایا نہیں، یا خود ہی مشاورت سے دور رہے؟ مجھے تو کوئی انویٹیشن نہیں ملا. لوکل تنظیم کو انہوں نے کہا کہ بتایا گیا، لیکن وہاں بھی کنفیوژن تھی. یعنی کہ اب تحریک انصاف کراچی میں دوسری بڑی پارٹی ہے، تقریباً میرے خیال میں 8-10 لاکھ ووٹ پڑا کراچی کا. تو پہلے سے کوئی بتاتے تھے یا کچھ کرتے، وہ بڑا کوئی ہیپ ہیزرڈ سا پلان ہوا ہے. بہرحال
میرا بڑا کلیئر اس کے اوپر موقف ہے کراچی میں کہ اصل میں رینجرز بھی مسئلہ نہیں حل کر سکتے، پولیس کر سکتی ہے، لیکن پولیس کو اب اس پولیس سے نہیں ہو سکتا، یہ کہ ان کو ایک اسی میں سے ایک نئی پولیس فورس بنانی پڑے گی، اس کو ہیڈ کریں، بڑے وہ تو کہہ رہے میاں صاحب کے بنائیں گے، لیکن اس میں 6 ماہ سے 1 سال لگ جائے گا۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، اور اس میں میں ان سے اتنا تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو معاملہ بگڑا ہوا ہے اتنی دیر سے وہ ایک دم تو ٹھیک نہیں ہونے لگا، لیکن دیکھیں اوور آل پاکستان کے اندر پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے۔ میاں صاحب نے پنجاب میں بھی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا وہ تو خود کرنا پڑے گا۔ نہیں، ان کو پنجاب میں بھی کرنا پڑے گا۔ الیکشن میں ہمیشہ پولیس غلط استعمال ہوتی ہے۔ جب اس نے جنرل مشرف نے جو ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، پولیٹیشینز نے نہیں کرنے دیا۔ الیکشن بنایا تھا اس نے۔ ہاں، الیکشن میں استعمال کرتے ہیں پولیس کو، مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو کراچی میں تو ٹوٹل تباہی ہو گئی ہے پولیس کی، کیونکہ وہاں ابھی آیا ہے کہ مجرموں کو رکھا ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا میاں صاحب کے زمانے میں، آئی جی عباس خان کی رپورٹ تھی، آئی جی نے کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ پولیس اس لیے پنجاب کی ٹھیک نہیں ہے کہ مجرم بھرتی کیے گئے ہیں، اور یہ میاں صاحب کی تو وہی کراچی میں بھی ہے، وہاں مجرموں کو، اپنی پارٹی ممبرز کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے پولیس پکڑ سکتی ہے اپنی پارٹی کے مجرموں کو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اگرچہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ میں بے شک نہ مشورہ کرے، لیکن کراچی کے لوگوں کے بہت برے حالات ہیں اس وقت۔ کراچی کے اندر کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، لوگ بیچارے نکلتے ہیں باہر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، بچوں کو، کئیوں کو بڑے بڑے بزنس مین نے باہر بھیج دیا بچوں کو، ان کو اغوا کرتے ہیں۔ وہاں مجھے بزنس مین ملے، انہوں نے کہا جی ہمیں نہ بجلی چاہیے، نہ ہمیں گیس چاہیے، ہمیں صرف سیکیورٹی چاہیے۔ تو کراچی ہب ہے، پاکستان کے فائنینشیل سینٹر ہے، کیسے یہ چل سکتا ہے ان حالات میں؟ تو اس لیے نمبر 1 پولیس کو ٹھیک کریں۔ رینجرز تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، رینجرز ایک لانگ ٹرم لیکن ہماری سولوشن۔ سیاسی جماعتیں دیگر جو ہیں، مثلا ایم کیو ایم کا رول، خود جو اے این پی کا رول، پھر آگے ان کے جو کرمنل ونگز ہیں یا کچھ اشیرباد حاصل ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا اب ایم کیو ایم کا جو رول رہا ہے اس کی وجہ سے سب نے، اور بھی ملیٹنٹس اور بھی پارٹیز، آپ کا مطلب رد عمل کے طور پہ ایسا ہوا؟ بالکل، شروع میں تو ایم کیو ایم تھی نا، اس کے بعد ہم نے جب پارٹی بنائی کراچی میں، ہمارے پاس لوگ آ گئے کہ جی ہمیں اسلحہ دیں کہ ہم اپنا ملیٹنٹ ونگ بنائیں، تو وہ نہیں تو ہم کیسے یہاں پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ تو باقی پارٹیز نے اپنے مسلح ونگز بنائے ہوئے ہیں، جب بھی آپ اپنا مسلح ونگ بنائیں گے وہ آؤٹ آف کنٹرول چلا جائے گا۔ اس وقت نون لیگ کا یہ ہے، خیر ان کی پارٹی اتنی ہے ہی نہیں وہاں کراچی میں، لیکن ان کے پاس مسلح ونگ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، باقی تو مسلح ونگز ہیں پارٹیز کے پاس۔ جب تک وہ ہیں اور وہی پارٹیز گورنمنٹ میں بیٹھی رہی، انہوں نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، دہشت گردی تو روک ہی نہیں سکتی وہاں۔ عمران صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہاں الیکشن لڑا اور بڑے ووٹ لیے، سیٹیں نہیں آئیں اتنی، لیکن اس کے بعد اس کے باوجود ایم کیو ایم نے کہا کہ بڑی دھاندلی ہوئی اور بڑے خائف تھے آپ سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عجیب سا پیراڈاکس ہے۔ وہ کامران خان ہے، میرے کولیگ ہی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بھئی ان کو تو جشن منانا چاہیے کہ جیت گئے تو اتنا باولہ کیوں کر رہے ہیں، اس پہ کیا وجہ کیا تھی؟ اصل میں ایم کیو ایم کو پتا تھا، کراچی کے لوگوں کو پتا کیا ہوا، کراچی میں لوگ خود ہی نکلا ہے، ہمارے لوگوں کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کینڈیڈیٹس ہمارے، یعنی کینڈیڈیٹس کو میں خود نہیں، مجھے پتا تھا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ، یعنی ایسے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، 70,000 کسی کو 50,000 ووٹ پڑ گئی۔ کراچی کے لوگ تبدیلی چاہتے تھے، انہوں نے تحریک انصاف کو منتخب کیا، اور ایم کیو ایم نے خوف زدہ کیا لوگوں کو۔ ایم کیو ایم نے جو کیا، جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا ووٹرز نکلے، پھر ہماری زہرا حسین کو بے دردی سے مارا گیا، لیکن ووٹر پہلی دفعہ کراچی میں خود سڑکوں پہ نکلا، پی ٹی آئی نے نہیں نکالا۔ مطلب ہے کہ کھپا ووٹ ہوا نا وہاں تو پھر بالکل، یعنی نان کینڈیڈیٹ اور پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے، کہ ان کے ایریاز، ایم کیو ایم کے ایریاز میں پولنگ ایجنٹ کون جاتا ہے بیچارہ؟ تو یہ آپ کو چاہیے نہیں کچھ تھوڑا سا کام کریں وہاں کراچی میں؟ ہم کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑا ذرا لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں، اگر یہ دیکھتے ہیں، پہلے گورنمنٹ دیکھتے ہیں تھوڑا قابو پا لے۔ یہ پنجاب میں کیوں ٹرانسلیٹ ہوا یہ فنامنا جو ہے؟ پنجاب میں بہت بڑی ووٹ پڑی،
اب پنڈی میں دیکھیے بیچارے انڈر 19 ٹیم ہماری جیت گئی. پنڈی نون کا گڑھ تھا. لاہور میں جس طرح پبلک نکلی ہے, یعنی یہ کبھی کسی دن اللہ کرے کہ یہ وہ تھم پرنٹ سے ہمارا جو ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ کو 4 حلقوں کو صرف تھم پرنٹنگ سے کاؤنٹنگ کروا دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پبلک تو نکلی ہے. پبلک تو خیر جو کے پی کے اندر پبلک نکلی ہے, ابھی دیکھ لیں, ابھی بائی الیکشن میں لکی مروت میں جدھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, میاں والی میں دیکھ لیں, آئی مین آل ٹائم ریکارڈ 1,36,000. عمران صاحب یہ بتائیے کہ ضمنی انتخابات میں میاں والی میں بھی ہار گیا آپ کا کینڈیڈیٹ, اور پشاور میں بلور صاحب جو کہ بالکل ریجیکٹ ہو چکی تھی این پی پارٹی NA1 میں جیت گئی, یا لاہور میں PP 150 میں آپ نے ریکاؤنٹ کا, وہ ریکاؤنٹ بھی ہوا. تو آیا یہ کوئی ایک قسم کا ریفرینڈم ہوا آپ کی کارکردگی پہ, یا کوئی اور فنامنا تھا؟ پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جہاں جیت گئے وہاں تو الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں, جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. کے پی کے اندر تو کوئی پارٹی نہیں کہہ رہی کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں. مجھے کوئی پارٹی کا بتائیں کہ ہمارے دور میں, بلکہ کے پی کے اندر یہ حال تھا کہ پشاور میں ANP کے لوگ PTI کے ورکرز کو ٹی وی پہ مار رہے ہیں, تحریک انصاف کے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور پولیس کچھ نہیں کر رہی. تو یہ جو اس طرح کا الیکشن کے پی کے اندر ہوا, کوئی نہیں پارٹی کا, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی پارٹی کا, اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم نے الیکشن کروایا, ہم تھم پرنٹنگ سے کہیں گے کہ اس کی کاؤنٹنگ کرو. لیکن دیکھیں پنجاب میں جس طرح کا الیکشن ہوا, جو میاں والی کا الیکشن ہوا, ہماری اب اگلے ہفتے پریس کانفرنس کر رہی ہے جو وہ میاں والی کی ٹیم ہے, اور ثبوت دکھائے گی. آپ یہ ضمنی الیکشن کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ثبوت دکھائیں گے کیا ہوا ہے وہاں, کہ پولیس نے کیسے بیک اپ کیا, کیسے پولیس جا رہی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ پولنگ بوتھس کے اندر, وہ آپ کے سامنے آئے گا. لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن میں اگر ہمیں نون کو 100 ووٹ پڑی تو ہمیں 50 پڑی, ضمنی الیکشن میں اگر نون کو 100 ووٹ پڑی تو ہمیں 85 پڑی. یعنی اگر ہماری اور کچھ نہیں تو ضمنی الیکشن میں تو زیادہ ووٹ پڑی ہے. تو دیکھیں نا, یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ میں اس وقت کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر بھی رہا ہوں اس دور میں, آپ کو معلوم ہے, ان کو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, طالبان کی تھریٹ تھی, یہ تھا وہ تھا. وہ بھی کہتے ہیں پنجاب میں دھاندلی, لیکن وہ اتنا شور نہیں بتاتے جتنا آپ بچاتے ہیں. اصل میں پیپلز پارٹی نے تو مار بڑی کھائی ہے. پیپلز پارٹی کا جو کارکردگی کی بیسس وہ لوگ نکلے ہی نہیں, پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ نہیں نکلے. لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بے نظیر کی شہادت کے بعد اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا اس باری پڑ گیا سندھ کے اندر. آپ کا مطلب کہنے کا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جہاں جس کا زور چلا دھاندلی ہوئی ہے. یعنی مجھے خود بتایا آ رہا ہے کہ بے نظیر اتنا سمپتھی ووٹ تھا. ہمارے گھر میں سارے لوگ دکھی تھے جب بے نظیر کو شہید کیا گیا. تو سندھ کے اندر کیا حال ہوگا؟ تو تب اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا 5 سال کی کارکردگی کے بعد پڑ گیا. ہاں جی, بعض جگہ سر لودھرا میں نے دیکھا جہانگیر ترین کے الیکشن میں وہ جیتے ہوئے تھے, وہ رات کو 30,000 سے جیتا, یعنی 30,000 سے کوئی جیت رہا اور اگلے دن صبح ہار جاتے. خیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف عارف, اصل میں یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی ہوئی جتنی اس الیکشن میں ہوئی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آگے چلو, لیکن ایک کام کرو کہ ایسا الیکشن آگے سے نہ ہو. دیکھیں قومیں آگے بڑھتی ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقوں کے اندر ڈیٹیل فنگر پرنٹنگ سے آڈٹ کر لیں, صرف 4 حلقوں میں, تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے. اگر ساری دنیا ہوتی ہے, جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے انکوائری بٹھا دیتی ہے. عراق کے اوپر برطانیہ کو دیکھ لیں, ٹونی بلیئر کے اوپر انکوائری, کلنٹن کے اوپر انکوائری, مونیکا لیونسکی, نکسن کے اوپر انکوائری. یعنی وہ ہر وقت ایک چیز جب سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, انکوائری بیٹھی, دور کی, احتساب اور آگے چلے. جس ملک کے اندر احتساب ہی نہ ہو, اب کراچی میں کرائم کیوں نہیں روکتی؟ کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا. جب پکڑا نہیں جائے گا کرائم کیسے؟ جب پاکستان میں کیوں ہر الیکشن میں شور مچتا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ کیونکہ کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقوں میں صرف دیکھ لو, آپ کو جدت پتا چلے, کیونکہ نادرا کے پاس اکوپمنٹ ہے, جیسے ہی آپ انگوٹھا لگائیں گے اس کی تصویر آ جائے گی. اب جس نے 50 دفعہ انگوٹھا لگایا اس کی تصویر آ جائے گی. آپ تو پھنس گئے نا سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اسی چکر میں, آپ نے کچھ لفظ سے استعمال کر دی شرمناک. میں ویسے وہاں سے آپ سرخرو ہوئے نہیں, لیکن میں صرف میری مایوسی کیا ہے, ہم نے اتنی سٹرگل کی ایک آزاد عدلیہ کے لیے. ڈاکٹر طاہر القادری کہتے رہ گئے کہ یہاں آزاد فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں
آزاد عدلیہ کے نیچے ہو رہا ہے تو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا. وہ کہتا رہے گا کہ ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا جوائن کرنے کے لیے دھرنا دو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے. ہم نے کہا نہیں, اس عدلیہ کے نیچے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. مجھے مایوسی یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم نے صرف ریکویسٹ کی, ایک پٹیشن کی کہ 4 حلقوں کو آپ فنگر پرنٹنگ سے آڈٹ کر دیں. آگے سے مجھے اتنا مایوس کن جواب ملا کہ ہمارے پاس 20,000 پٹیشن پڑی ہوئی ہیں, آپ کی باری آ جائے گی. کیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہو سکتی ہے اب ملک کے لیے کہ آپ کی جمہوریت چوری ہو رہی ہو؟ ووٹر سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹر سڑکوں پہ نکلا. ووٹروں نے پٹیشن 3,000 ووٹروں نے پٹیشن کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ ہمارے حلقے میں دھاندلی ہوئی. یعنی سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیتا رہا ہے چیزوں کے اوپر. یہ تو پٹیشن تھی, سو موٹو ایکشن چھوڑے. مجھے مایوسی یہ ہے کہ یہ ملک کی فیوچر کا سوال ہے, ہماری ڈیموکریسی کا سوال ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. کیا اس کے اوپر کتنا مشکل تھا سپریم کورٹ کے لیے, 4 دن لگنے تھے, 4 دنوں میں پتہ چل جانا تھا 4 حلقوں میں ہوا کیا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوتا, ہم کہتے معافی مانگتے, مبارک دیتے اگلوں کو کہ جی ہمارے سے غلطی, اور یا پھر اس میں ایسی چیزیں نکلنی تھی, سزائیں ملنی تھی, احتساب ہونا تھا, اور آگے سے یہ غلطیاں نہ دہرائی جاتی. عمران صاحب آپ نے دیکھا نا, آپ کرکٹر رہے ہیں, T20 تو آپ نے جیت لیا, اب آپ کو ٹیسٹ میچ کھیل رہے 5 سال کا. تو ہماری دعا ہے کہ اس پہ بھی آپ سرخرو ہوں. تو اس موضوع پہ ہم مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک کے بعد. Q Mobile, Pakistan's #1 smartphone selling brand. ویلکم بیک. عمران صاحب, یہ KPP میں آپ نے حکومت بنائی, 3 ماہ اس کو بھی ہو گئے ہیں. پہلے تو آپ نے کہا کہ 1 مہینے میں ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن آپ خود جو وہاں پہ جو صورتحال ہے اور جو آپ کی حکومت کی کارکردگی رہی ہے, اس کو خود کس طرح اسیس کرتے ہیں آپ؟ عارف جی, میں ہر جگہ جس فورم پہ تھا تقریریں کرتا تھا, میں کہتا تھا 90 دن میں بڑی کرپشن ملک سے ختم ہو سکتی ہے. 90 دن میں بلکہ کہتا ہوں کہ 9 دن میں ختم ہو سکتی ہے. جو بڑی کرپشن ہوتی ہے جو ملک میں وزیر اعظم اور اس کے وزیر کرتے ہیں. آپ پچھلے 5 سال کی دیکھ لیں کیسز, ساری بڑی کرپشن کے کیسز کو تحفظ دے رہا ہے کون؟ ملک کی ٹاپ لیڈرشپ. اس کہیں چلے جائیں, کوئی بڑا سکیم مجھے بتا دیں, کوئی سکیم ایسا نہیں ہوتا جس کے پیچھے جس کو پروٹیکشن اوپر سے نہیں ملتا. آپ نے وہاں خیبر پختونخوا میں اس کو ٹھیک کر لیا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بتا دیں, کسی نے کوئی بتا دیں, کوئی کمیشن, کوئی کیس بتا دیں, ہمارے چیف منسٹر کے اوپر کوئی انگلی اٹھا لے, ہمارے وزیروں کے اوپر اٹھا لے, ہمارے اتحادیوں کے اوپر. دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, میں بڑا امپریس ہوں اپنے اتحادیوں سے, کیونکہ وہ بھی بالکل اس وقت سب چل رہے ہیں, یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے بنتے تھے, مجھے تو پتہ اب چلا ہے کہ کتنی چیزوں پہ مال بنتا تھا. آج کل بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے میڈیا میں کہ آپ کے وہاں ایک فارورڈ بلاک بن رہا تھا, تو آپ نے پکڑ کے 32 بندوں کو, اپنے ممبرز کو بنا دیا پارلیمنٹری سیکرٹری. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں, پارلیمنٹری سیکرٹری کے پاس نہ کوئی میرات ہے, نہ کوئی تنخواہ ہے, نہ ان کو کوئی آفیسز ہیں. وہ بیسکلی مدد کرتے ہیں جو جس بھی منسٹری کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں, لوگوں کو انوالو کیا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے فارورڈ بلاک کا, کوئی خوف نہیں ہے. فارورڈ بلاک بننا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے جو جتنے MPs ہیں, وہ ساروں کو پتہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں. وہ انہیں پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نہ ہو وہ نہیں جیت سکتے. یہ دیکھیں نا, یہ جو ہماری پارٹی نے الیکشن کروایا تھا ہم نے, میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. الیکشن میں کیا ہوا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کا آپ کو نقصان ہوا کہ پارٹی میں گروپ بہت بن گئے, الیکشن اور بڑی لیٹ الیکشن تک یہی ہوتا رہا. میں آپ کو پلس اور مائنس بتا دیتا ہوں. پلس تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی پارٹی کی اچیومنٹ تھی کہ ایک پارٹی نے اپنے اندر ڈیموکریسی قائم کرنے کی کوشش کی بنسبت ان پارٹیز کے جو فیملی پارٹیز بن چکی ہیں اور جنہوں نے کوئی نئی لیڈرشپ نہیں لے کے آئے 30 سالوں میں 25 سالوں میں. تو نئے لوگ اوپر آ گئے, 26 سال کا, کوئی 30 سال کی یوتھ آ گئی اوپر, الیکشن لڑ کے اوپر آئے, ان کو ٹکٹس دیے, وہ جیت گئے. خاص طور پہ KPK کے اندر یہ نمایاں ہے. اب پازیٹیو چیز تو یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ اوپر لے آئے اور وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں.
وہ کوئی ہمارے پاس بڑے بڑے نام آ رہے تھے, ہم ناموں کو بھی ٹکٹ دے سکتے تھے. پھر ہمیں فارورڈ بلاک کا خوف تھا کیونکہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ, اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی کے بغیر, وہ پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نیگیٹو کیا تھا؟ نیگیٹو یہ تھا کہ ہم نے اتنی لمبا ہو گیا الیکشن, اتنا لمبا ہو گیا کہ نہ ہمارے لوگوں کو ٹائم ملا, 19 دن کیمپین کا ٹائم ملا. ایک ہفتے میں, ایک بڑے حلقے میں 19 دن میں کون کیا نیا آدمی کیا کیمپین کرے گا؟ ایک. دوسرا ہمیں نقصان یہ ہوا کہ جو دھڑے بن گئے تھے ہمیں موقع ہی نہیں ملا, کیونکہ اتنی لیٹ ہو گیا ہمارا الیکشن کہ ہم ان کو ریکنسائل کر سکتے, اکٹھے کر سکتے. تو وہ ہمارا دوسرا اس کا مسئلہ رہا. یہ نیگیٹو 2 چیزیں تھیں. تو کے پی کے اندر ہماری جو پارٹی ہے اس میں فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ سارے جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے. مولانا سے آپ کا کیا مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان؟ وہ کبھی آپ کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, کبھی کوئی دوسرے جو ہیں آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ طالبان خان ہیں, پھر کہتے ہیں 1.5 مہینے کے مہمان ہیں. پھر آپ نے بھی ان کو مولانا ڈیزل کہا, پھر آپ نے کہا کہ میں ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کروں گا. اصل میں جی میں مولانا فضل الرحمان سے میں کوئی نہ لڑائی لینا چاہتا ہوں, نہ میرا کوئی ان کی دشمنی ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ یہودی لابی ہے, قائدیانی بھی کہہ دیا کہ پرو قائدیانی. وہ اس ملک میں تو یہ تو یہودی قائدیانی ہندو, یہ عموماً میں اس کا جواب بھی نہ دوں. میں آپ سے, کیونکہ عام یہاں کے پڑھے لکھے پاکستانی قوم مجھے 35 سال سے جانتی ہے, وہ جانتی ہے میں کون ہوں, تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جواب دینے کا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے. وہاں انتہا پسندی اس پیک پہ پہنچ چکی ہے, اور ہمارے ایک سپیکر کے ایک کو پکڑا گیا, کوئی اس کو مارنے آ رہا تھا, ہمارے سپیکر کو پولیس نے پکڑا, اسد کیسر کو کوئی مارنے آ رہے تھے. اس نے جب پولیس نے انٹیروگیٹ کیا تو کیوں مارنے جا رہے تھے, اس نے کہا جی ہم نے سنا ہے قائدیانی اور پرو یہودی ہے. دیکھیں اس وقت انتہا پسندی ایکسٹریم پہ ہے. تم جب لوگوں کو, اور مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر اور جن کے مدرسے کے اوپر ہے, وہ جب ایسی بات کرتے ہیں لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ایک تو بات یہ نہ گھبرانا نہیں چاہیے, یہ اسی پارٹی کے جانشین ہیں جنہوں نے کہا تھا قائد اعظم کو نعوذ باللہ کہ وہ کافر اعظم ہے. میں پھر سے عارف جی میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی پولیٹیکل ڈیمیج ہو رہا ہے, مجھے یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے پی کے اندر 3 طرف سے فاٹا ہے, فاٹا میں جنگ چل رہی ہے. وہاں ہر قسم کے اس وقت بجائے اس جنگ انتہا پسندی کم کرے اور بڑھ گئی ہے. اب اس کے اندر ہمارے 2 MPs قتل ہو چکے ہیں, ہمارے لوگوں کی جان خطرے میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ بڑی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے, یہ لوگوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. میرا صرف یہ آبجیکشن ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے حکومت چھین لی ہے وہاں سے. یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں میرا ان کو کوئی نہ میں ان کو کچھ کہنا چاہتا ہوں, لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کی یہ سٹیٹمنٹ سے کوئی مارا گیا ہمارا, بالکل یعنی وہ ذمہ دار ہیں, وہ ان کو ذمہ دار ہونا پڑے گا. عمران صاحب بتائیے نا ایک بات مجھے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بہت جاتے ہیں کم قومی اسمبلی میں, آپ بھی تقریباً کم ہی نظر آتے ہیں. آپ کی ساری کنسنٹریشن خیبر پختونخوا کی طرف ہے, کے پی ہاؤس میں میٹنگز ہیں, کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں آپ نے. تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ آپ ایک بھرپور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے, جو کہ بالکل لیکنگ نظر آ رہا ہے؟ عارف جی میں بالکل, زرداری صاحب نے تو کہہ دیا 5 سال دیں گے ہم ان کو, اب یہ 5 سال بیٹھے آرام سے. میں ایک تو بڑا میں نے نوٹس کیا یہ بڑا بھائی چارہ اور یہ بڑا, اب یا تو وہ پہلے 5 سال جو کہہ رہے تھے کہ وہ $60 ملین سوئس میں پڑا ہوا وہ بھول گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کی زبان, اور انہوں نے کہا کہ میں خیر جو بھی انہوں نے کہا, لیکن دیکھیں قوم کو کیا میسج دی جا رہی ہے. یا پہلے جب یہ الزامات, یہ بڑے سیریس الزامات ہیں کہ آپ کے $60 ملین باہر پڑے ہیں, ہم نے بھی لگائے ہیں, اس لیے میں گیا نہیں, آپ گئے نہیں اس میں, اس لیے میں اس لیے نہیں گیا کہ میں ایک طرف الزام لگا رہا ہوں جو کلیئر نہیں ہوئے, اور پھر میں جا کے کہوں گی بڑا اچھا کام کیا. میں اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دے رہا ہوں؟ اس لیے میرے خیال میں یہ غلط تھا کہ یا آپ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں, لیکن اسے چھوڑیں. میں اپوزیشن انشاءاللہ بھرپور دوں گا. میں 2 مہینے تو اس اسٹیٹ میں نہیں تھا کہ میں اسمبلی میں جا سکوں, میرا فزیکلی حالات برے تھے. اب میں اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے صحت دی, اللہ نے صحت دی ہے. اب میں کے پی میں زور لگانا تھا کیونکہ اس وقت ہماری پالیسیز ساری لیجسلیشن بن رہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ ابھی دیکھیں گے, ابھی ہمارے آ رہے ہیں ایکٹس آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو, جس میں ہم لوکل گورنمنٹ رائٹ ٹو انفارمیشن وہ آ چکا ہے, احتساب بل
اب گورنمنٹ کا احتساب اور ہمارا دیکھنا، آپ کمپیئر، یہ بڑا اچھا ہے عارف، یہ لوگ کمپیئر کریں گے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا مقابلہ، یہ ہیلدی کمپٹیشن ہوگی، ملک کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چینج ہم وہاں لے کے آ رہے ہیں، اور اب وہ چل پڑا ہے، میں انشاءاللہ آپ مجھے اسمبلی میں دیکھیں گے اور بھرپور اپوزیشن کروں گا۔ تو یعنی آپ کردار ادا کریں گے ایک لیڈر اپوزیشن کا؟ بالکل کروں گا۔ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت ہوتی نہیں ہے، جمہوریت ہوتی ہے جب جینوئن اپوزیشن۔ جمہوریت ایک اور بھی چیز ہے نا، آپ کہتے تو ہیں کہ جی وہ بڑے انہوں نے منافقت کی کہ ایک قسم کی کہ پہلے تو آپ نے برا کہا پھر ان کے ساتھ تعریف کر دی، لیکن یہ پولیٹکس ہے بھی تو اکوموڈیشن اور کمپرومائز، اور بہت فرق ہے۔ دیکھیں عارف، فرق بہت ہے اس میں۔ ایک طرف جو بادشاہ اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں، گدافی کے پیسے باہر پڑے تھے، کون پوچھتا تھا؟ مبارک کے پیسے ڈکٹیٹر کے باہر پڑے ہیں، کون پوچھتا تھا؟ کون پوچھتا ہے؟ یہ جو بادشاہ ہمارے مڈل ایسٹ کے، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، بادشاہ ہیں۔ لیکن ڈیموکریسی میں تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اب آپ کے $60 ملین کے اوپر 5 سال گزر گئے، سپریم کورٹ کا ٹائم گزر گیا، نون لیگ نے، شہباز شریف نے، آپ نے کہا ساری سٹیٹمنٹس تھیں، اب آپ وہ بھول گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو یا تو آپ کے اپنے ذاتی پیسے آپ معاف کر دیں، 60 ملین، 6 ارب روپیہ، لیکن اگر یہ قوم کے تھے اور ان کا جواب بھی نہیں ملا، اور ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی، آپ نہ جواب دے رہے ہیں ان کا، نہ بتا رہے ہیں کیا قوم کے پیسے تھے یا ان کے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، ذرا مچل مار کے بیٹھے ہوئے اس وقت، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، لیکن ایک بات عمران صاحب بات بتائیں مجھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بالکل نہیں مسکراتے، آپ بڑے غصے میں رہتے ہیں ہر وقت، اور بعض اوقات بڑے بٹر نظر آتے ہیں مجھے، اور عدلیہ نے بھی آپ کو ہال اپ کر لیا کہ جی بڑے غصے میں آپ نے کہا کہ شرمناک ہے۔ پھر بعض اوقات یہ چیز آپ کے پارٹی میں بھی پرمیٹ کر جاتی ہے، مطلب میڈیا سے 2-4 دفعہ لڑائی ہوئی تو تھوڑا سا ذرا نہیں عارف، ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈیا سے، وہ تو بالکل ایک ایکسیڈنٹ تھا، وہ جو میں نے پوری ڈیٹیلز تھی وہ جو ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ غصہ چڑھتا ہے، آدمی دیکھتا ہے اپنا ملک نیچے جا رہا ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جان اور مال کو حفاظت نہیں ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، تو آدمی کیا، جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جس کا پیسہ سارا پاکستان میں پڑا ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ نیچے جانا ہے، کیا اس کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ میری ذات کو اللہ نے عمران خان کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ میاں صاحب بھی تو فکر مند ہے نا، اسی لیے میاں صاحب پتہ نہیں کس چیز کی فکر مند ہے، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے اور کئی دفعہ غصہ چڑھتا ہے۔ لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ غصے کی بجائے اب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم ثابت کریں، ماڈل جو آپ نے کہا کہ بنائیں کے پی کے اندر ہم ثابت کریں، اور یہ بڑا اچھا اللہ نے اپرچونٹی دی ہے کہ ہم، حالانکہ دہشت گردی وہاں بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک 70% انڈسٹری بند پڑی ہے وہاں، لیکن ہم نے پورا، میں چاہتا ہوں کہ ایک گورننس کا ہم ماڈل دیں اور ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم پبلک کا پیسہ صحیح استعمال کر رہے ہیں، سادگی اختیار کریں۔ یہ گورنر ہاؤسز، یہ چیف منسٹر ہاؤسز کے پی کے اندر کم ٹائم فریم ہے آپ کے ذہن میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر مہینے آپ چینج دیکھتے رہیں گے۔ اب سے ہم 1 مہینہ لیٹ ہو گئے، وہ 1 مہینہ لیٹ کولیشن پارٹنرز تھے، وہ اکٹھا کرتا سارا کچھ جو لینا، منسٹریز، وہ اس میں ذرا ڈیلے ہوئے، 1 مہینہ ہم پیچھے ہیں میرے شیڈیول سے، لیکن آپ انشاءاللہ ہر مہینے چینج دیکھیں گے۔ عمران صاحب، آپ سوالات تو بہت ہیں، وقت جو ہے کچھ ختم ہوا جاتا ہے، تو ناظرین آپ نے عمران خان صاحب کی باتیں سنی، یہ بھی انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کل اے پی سی میں وہ کیا موقف اختیار کریں گے۔ ہم خدا کرے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے پی سی میں پہلی اے پی سی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کامیابی سے امکنار ہوں، اسی طرح کے پی کو ماڈل صوبہ بنا سکیں جو باقی سیاستدانوں کے لیے اور باقی صوبوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو عمران۔